السلام علیکم. گفتگو میں خوش آمدید. رمضان کی آمد ہے اور مہنگائی سے سب لوگ آلریڈی تنگ ہیں. سب کنسرن رکھتے ہیں کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیشہ مہنگائی زیادہ ہو جاتی ہے، اور ہم آج بات کریں گے اسی پوائنٹ پہ. ہم بات کریں گے جو حکومت کی طرف سے پیکج، ریلیف پیکج اناؤنس ہوا ہے، اور کس طرح اشیاء خورد و نوش جو ہیں ان کی مہنگائی پہ ایک کیپ لگانے کی کوشش حکومت پاکستان کر رہی ہے. اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے ساتھ منیر حسین، اور ہم ان سے پوچھیں گے کیونکہ ان کو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ پتہ ہوتا ہے کیا ڈیولپمنٹس ہیں، کیا کیا ریلیف پیکیجز آ رہے ہیں. ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو سر. جی میڈم، انوائٹ کرنے کا شکریہ. جی بتائیے کیا کیا چل رہا ہے عام عوام کے لیے، کیا حکومت کے فیصلے ہیں، کیا اقدامات ہیں رمضان شریف کے لیے؟ ابھی آپ نے دیکھا سیاست کے میچ تو ختم ہو گئے ماشاء اللہ. پی ٹی آئی کی حکومت نے سینٹ کا الیکشن بھی بھرپور انداز سے جیتا، تو اب اس خوشی کو سیلیبریٹ بھی کیا جا رہا ہے. تو سیلیبریٹ کرنے کے علاوہ اس خوشی میں پرائم منسٹر عمران خان خصوصی طور پہ اپنی پاکستانی عوام کو ریلیف پیکج دینا چاہتے ہیں، اور وہ ریلیف پیکج ماہ رمضان میں بھرپور طریقے سے نظر آئے گا. اربوں روپے مختص کرنے جا رہے ہیں. خصوصاً صوبہ پنجاب بڑا صوبہ ہے، وہاں تو چیف منسٹر وفاقی حکومت کی گائیڈ لائنز روڈ میپ پہ پیکج اناؤنس کر چکے ہیں، اور سہولت بازار اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں، رمضان پیکج دینے جا رہے ہیں. اور 2018 والی جو پرائسز تھی وہ پرائسز 2021 میں امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت نے اقتدار سنبھالا تھا، ان پرائسز کو اور موجودہ پرائسز کی آپ ویلیویشن کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اچھا خاصا ہیوج ڈفرینس ہے. گیپ. تو بڑا اچھا ایک ریلیف پیکج دینے جا رہے ہیں. عام بندے کی فکر ہے پرائم منسٹر عمران خان کو، اور وہ صحیح معنوں میں عام بندے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. 24 گھنٹے وہ عام بندے کے لیے سوچتے ہیں. سرکاری ملازمین کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، جو کم آمدنی والے ہیں، چھوٹے گریڈز والے ہیں، وہ بھرپور طریقے سے سب کو انوالو کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے اثرات بھرپور طریقے سے پورے پاکستان میں نظر آئیں گے. صوبہ پنجاب کیونکہ بڑا صوبہ ہے، آبادی زیادہ ہے، اس لیے وہاں چیف منسٹر کو پرائم منسٹر نے خصوصی طور پہ ہدایات جاری کی ہیں کہ ماہ رمضان میں عام بندے کو اس طریقے سے ریلیف ملنا چاہیے. عام بندے کو اشیاء خورد و نوش ان کی پہنچ میں، ان کی رسائی میں بھرپور طریقے سے ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ناہید فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر نے چیف منسٹر کو براہ راست کہا ہے کہ یہ صرف ریلیف پیکج اور کم قیمت اشیاء کی فراہمی نہیں ہم نے کرنی، ہم نے کوالٹی بھی فراہم کرنی ہے. صحیح. مارکیٹ میں لوگوں کو فیل ہو کہ جو سہولت بازار میں، جو یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن پہ جو چیزیں اشیاء خورد و نوش اویلیبل ہونے جا رہی ہیں ان کی کوالٹی بہت اچھی ہے. کیونکہ بعض دفعہ پراپوگنڈا سامنے آیا کہ یوٹیلیٹی اسٹور اور سہولت بازار میں جو چیزیں ہوتی ہیں اشیاء خورد و نوش کی، ان کی کوالٹی کم ہوتی ہے، لو ہوتی ہے. اس چیز کو کبھی نوٹس لیا گیا، اس بات کو انشور کیا گیا ہے کہ بھرپور طریقے سے چیک اینڈ بیلنس اور مانیٹرنگ سسٹم کو انشور کیا جائے گا، اور کوالٹی پہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کو چیف سیکرٹریز کے تھرو کنوے کر دیا گیا، اور بھرپور طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ کوالٹی پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. اشیاء خورد و نوش عوام کی پہنچ میں بھرپور طریقے سے لائی جا رہی ہیں. آٹا، چینی 2 میجر آئٹم ہیں. آٹا کا تھیلا میڈم نہیں 10 کلو کا صرف 310 روپے میں فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور فلور ملز کو اربوں روپے، کروڑوں روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے. صرف اس وجہ سے کوالٹی پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. پرائم منسٹر نے واضح کر دیا کہ اگر یہ شکایت مجھے کسی بھی صوبے سے آ گئی کہ جو 10 کلو کا 20 کلو کا آٹا فراہم کیا گیا وہ ناقص تھا، اس کی کوالٹی اچھی نہیں تھی، تو ماہ رمضان ایک مقدس مہینہ ہے، اس کے احترام میں اس قسم کا کوئی بھی معاملہ برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اچھی کوالٹی کی چیزوں کو کی سپلائی کو بھرپور طریقے سے. تو کمپلین کرنے کا وہی طریقہ ہوگا پی ایم پورٹل؟ پی ایم پورٹل کے علاوہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ باقاعدہ کمپلینٹ سیل آلریڈی ڈپٹی کمشنر نے اسٹیبلش کر دیے ہوئے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ نے یہ جو ماہ رمضان میں ریلیف پیکج آ رہا ہے اس سلسلہ میں آپ پرائم منسٹر پورٹل پہ ہی جائیں گے. آپ فوری طور پہ تحصیل لیول پہ اسسٹنٹ کمشنر کے کمپلینٹ سیل میں رابطہ کر سکتے ہیں. ڈسٹرکٹ میں آپ ڈپٹی کمشنر کے کمپلینٹ سیل میں اپروچ کر سکتے ہیں. ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ آپ کمشنر کے سیٹ اپ میں آپ کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں. اور کمپلینٹ کا جو آپ کو ریٹرن ہوگا اس پہ جو نوٹس ہوگا وہ فوری طور پہ ودن 10 منٹس آپ کو فوری طور پہ آپ کے سیل پہ اسٹیک ہولڈرز جو رسپانسیبل جو فوکل پرسن ہے وہ رابطہ کریں گے، اور اس بات کو انشور کیا جائے گا کہ آپ کی جو کمپلینٹ ہے اس کو فوری طور پہ بھرپور طریقے سے ایڈریس کیا جائے، اور جو ذمہ داران ہیں جن کی ناقص حکمت عملی کے باعث کمپلینٹ سامنے آئی ان کے خلاف بھرپور لیگل ایکشن ہوگا.
ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، ہمیشہ سے ہم رمضان شریف کے معاملے کے بارے میں زیادہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ پچھلے جتنے بھی رمضان شریف میں جو پیکیجز، ریلیف پیکیجز یوٹیلیٹی سٹورز پہ دیے جاتے ہیں، تو ایک کنسرن جو بہت کارنر سے اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز تک عوام کی ایکسیس کتنی ہے، کتنے یوٹیلیٹی سٹورز کن کن ایریاز میں ہیں جہاں پہ لوگ پہنچ بھی سکیں یہ چیزیں اچھا لینے۔ میڈم، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے اور اس کا پرائم منسٹر نے بھرپور طریقے سے اس پہ آلریڈی ان کی ٹیم نے ورک کر لیا ہوا ہے. اس میں باقاعدہ طور پہ ایک سیل قائم کیا گیا تھا، جو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے لوگوں کو بھی بلایا گیا، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے، کمشنر سے بھی فیڈ بیک لیا گیا. ایک سسٹم یونین کونسل کے لیول پہ اسٹیبلش کر دیا گیا ہے، وہاں فرنچائز دے دی گئی ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرام کو آگے بڑھایا گیا ہے. اب یونین کونسل لیول پہ گاؤں کے لوگوں کو شہر نہیں آنا پڑے گا، وہ اپنی یونین کونسل میں جہاں آلریڈی ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا یونین کونسل کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں فرنچائز کام کاری ہوگی، ایون موبائل فرنچائز فیلڈ میں آ جائیں گی. صحیح، اور یہ وہاں بہت اچھا جی آئیڈیا ہے۔ روزہ داروں کو بھرپور طریقے سے ریلیف دیا جائے گا. آٹا، چینی، گھی، دالیں، اشیاء خورد و نوش، جو بھی ایون پھل بھرپور. اچھا، پھلوں کے حوالے سے میں آپ کو اسپیشل بتاؤں گا کیونکہ ظاہر افطار ٹائم باقاعدہ طور پہ ایک فروٹ چاٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے. بالکل، غریب ترین لوگ جی بھی جی. یہ چاہتے ہیں اور کہ ماہ افطار رمضان کی ایک ٹیبل ایسا پہ۔ مقدس مہینہ ہے، جن لوگوں نے سارا سال پھل نہیں کھایا ہوتا، ماہ رمضان میں فروٹ چاٹ کا اچھا استعمال ہوتا ہے. اچھا، گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ افطار ڈنر جو ہے نا وہ پبلک سیکٹر ڈپٹی کمشنرز کو بھی ہدایات دی گئی ہیں کہ عام بندوں کے لیے، غریبوں کے لیے افطار ڈنر کا ارینج کریں. ان میں تمام افطار ڈنر کے جو لوازمات ہیں اچھے وہ ارینج کریں گے اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اپنے ایک سیٹ اپ کے تحت. اور جو آپ نے اشیاء خورد و نوش کی بات کی کہ عام بندے کی رسائی پہنچ کس طریقے سے باقاعدہ نظر آئے گی، اس میں باقاعدہ طور پہ سہولت بازاروں کا جو سیٹ اپ ہے تحصیل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر لیول پہ بھرپور طریقے سے لانچ ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن، یہ وفاقی حکومت کا سیٹ اپ ہے. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے لیے اربوں روپے کی سبسڈی مختص کر دی گئی ہے. اور آپ میڈم ناہید، تاریخ میں اتنی زیادہ سبسڈی آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آئے گی. اور کوالٹی کے حوالے سے میں بات کروں گا، عام طور پہ یہ بڑا پروپیگنڈا سامنے آ جاتا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن میں کوالٹی اچھی نہیں ہوتی. اب آپ عام بندہ ہو، خاص بندہ ہو، کوئی بھی ہو، یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن پہ جائے گا، اس کو وہاں آٹا ملے گا. چینی 63 روپے کلو یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن پہ، یہ امپورٹنٹ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں. فکس پرائس پہ 63 روپے کلو کی اچھی کوالٹی کی آپ کو شوگر ملے گی سبسڈی. اس بارے میں شوگر ملوں کے ساتھ گورنمنٹ آف پنجاب کا، فیڈرل گورنمنٹ کا MOU ہو چکا ہے اور بھرپور طریقے سے شارٹیج نہیں ہوگی. آٹا اور چینی پہ تو میجر فوکس ہے گورنمنٹ کا اور اس کو بھرپور طریقے سے امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اور ایک اور فیصلہ کیا گیا ہے، جو اچھی فلور ملز ہیں ان کے ساتھ سبسڈی کا معاملہ تو طے ہو ہی چکا ہے. وہ بڑے شہروں کے، چھوٹے شہروں کے چوکوں میں جو مین چوک ہوتے ہیں، گاؤں میں مسجد والا چوک ہوتا ہے، وہاں گاڑیاں کھڑی کریں گی، باقاعدہ اعلان ہوگا، عام بندے کو بتایا جائے گا 10 کلو کا تھیلا 310 روپے کا ہے اور 20 کلو کا تھیلا 620 روپے کا ہے. بھرپور طریقے سے آٹا کی سپلائی ہوگی. آٹا پہ سمجھوتا کرنے کا فیصلہ بالکل بھی نہیں برداشت کیا جائے گا کہ آٹے کے بارے میں پرائم منسٹر بالکل ان کا کنسیپٹ کلیئر ہے، کیونکہ آٹا ایک بنیادی چیز ہے. آٹا کی جو سپلائی ہے اس کو بھرپور طریقے سے، اور اچھا آٹا، اچھی گندم، اور عام بندہ جب اس کے گھر میں روٹی پکے گی تو وزیر اعظم صاحب نے کہا مجھے تو سکھ کا سانس پھر ہی آئے گا. صحیح، کیونکہ آٹا اور چینی یہ دونوں ہی آپ نے اچھا کیا یہ ساری بات کلیئر کی ہے، کیونکہ ان دونوں بحرانوں کے بارے میں سب سے زیادہ بات ہوتی ہے اور سب سے زیادہ کنسرن بھی ہوتا ہے. اور پھلوں کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ سبسڈی، اور جو یہ عام مارکیٹیں ہیں جیسے یہ سنڈے بازار ہیں، یہ سب ان کو بھی کوئی احکامات جاری ہوں گے یا جی؟ نہیں؟ وہ سنڈے بازار اور سہولت بازار کا ایک جوائنٹ وینچر کر دیا گیا ہے. وہاں جو سنڈے بازار لگتے تھے اب ان کو سہولت بازار میں کنورٹ کرنے جا رہے ہیں. اور سب سے کسانوں کے لیے میں بڑی امپورٹنٹ خبر آپ کو دے رہا ہوں. فرسٹ ٹائم آڑتیوں کا نظام جو ہے وہ مائنس کر کے کسانوں کو کے لیے کارنر بنائے جا رہے ہیں سہولت بازار میں. وہ وہاں اپنی پھل، سبزیاں، جو بھی سسٹم ہے براہ راست اپنے کاؤنٹر بنا کے وہاں لگائیں گے، جس سے ان کو بھرپور طریقے سے آمدنی بھی ہوگی اور عام بندے کو، شہریوں کو، دیہاتیوں کو اچھی خالص تازہ سبزیاں بھی ملیں گی. یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ جو مڈل مین والی کمائی تھی وہ نکل جائے گی نا بیچ میں سے. اور آڑتیوں کو مائنس کرنے سے ڈائریکٹ کسان کو، کاشتکار کو بھرپور طریقے سے معاشی فائدہ حاصل ہوگا. بالکل. اور اس کے علاوہ مشروبات وغیرہ کے بارے میں بھی ان ساری، مطلب سارا پورا پیکیج موجود ہے. اور یہ کب سے امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے؟ یہ اس پہ تیاریاں مکمل ہیں بالکل. جو ہی ماہ رمضان سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، شعبان کا مہینہ ماشاءاللہ سٹارٹ برکت والا مہینہ ہو چکا ہے. اب تو ماہ رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے مسلمان
پوری دنیا میں بے چین ہے. بالکل. اور یہ ماہ رمضان پہلا روزہ جب سٹارٹ ہوگا اس ایک ہفتہ پہلے یہ تمام ارینجمنٹس مکمل ہو چکے ہوں گے اور عام بندے کو نظر آئیں گے کہ یہ سہولت بازار ہے, یہ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کا پیکج ہے. یعنی عام ہر بندہ, مجھ سمیت آپ سمیت, ہماری خواہش ہوتی ہے ماہ رمضان سے ہفتہ 10 دن پہلے اشیاء خرد و نوش کا معاملہ مکمل کر لیں تاکہ ماہ رمضان میں بھرپور طریقے سے اپنی توجہ تعلیم, دینی تعلیمات پہ اور بالکل یہی عبادت میں بات ہے. گزار میں نے سکیں. یہ سوال اسی لیے آپ سے کیا ہے کہ جو ہے نا بزنس مین طبقہ اور یہ جو دکاندار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل کمائی کا جو مہینہ ہوتا ہے ہمارا وہ رمضان سے پہلے کا ہوتا ہے, کیونکہ لوگ ساری چیزیں اس وقت اسٹاک کرتے ہیں, لے کے رکھتے ہیں. آپ نے جیسے بات کی کہ رمضان شریف میں نکلا بھی نہیں جاتا اور لوگ نہیں جاتے, اسی لیے میں نے یہ سوال آپ سے کیا ہے کہ کتنے دن پہلے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو اور وہ دوسری دکانوں پہ جا کے مہنگے داموں نہ خرید کے لائیں چیزیں. اس مہینے کے 3rd ویک میں یہ چیزیں بالکل انشور ہو چکی ہوں گی, امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو چکی ہوگی. اور ہمیں کچھ اس اخلاقی قدروں کو بھی میڈم دیکھنا چاہیے. ماہ رمضان کا تو ہم سوچتے ہیں کہ ماہ رمضان آ رہا ہے, روزے رکھیں گے, عبادت کریں گے, 5 وقت نماز پڑھیں گے, لیکن اخلاقی طور پہ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں مل جل کر سسٹم کو آگے بڑھانا چاہیے. غریبوں کی, مستحقین کی مدد کرنی چاہیے اور خصوصاً تاجر بھائیوں کو بھی اس بات کی کیئر کرنی چاہیے کہ آپ جو مستحقین ہیں, جو ضرورت مند ہیں, ان کی ہم ہیلپ کریں. 11 مہینے کمائی ہی کرتے ہیں. آل اوور دا ورلڈ ریسرچ میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ایون جو غیر مسلم بھی ہیں وہ بھی مسلمانوں کی قدر کرتے ہیں اور ریلیف دیتے ہیں اور ہیلپ کرتے ہیں. تو ہمیں مسلمانوں کو بھی اس معاملے کو بھرپور طریقے سے بالکل یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. ریاست مدینہ کی ہم بات کرتے ہیں لیکن سارا کچھ چاہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے آ جائے. ریاست مدینہ میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے لیے کیا کیا یہ ہم بھول جاتے ہیں. ہم اپنے بہن بھائیوں کو, ہم خود کیا ہماری رسپانسبلٹیز ہیں, کیسے لے کے چلنا ہے, وہ بھول جاتے ہیں. جب تک بھائی چارہ میڈم اسٹیبلش نہیں ہوگا, بالکل ہم ایک دوسرے کا احساس نہیں کریں گے, قدر نہیں کریں گے, تو اس وقت تک معاملات کیسے بہتر انداز سے ریاست مدینہ کا خواب کیسے پورا ہوگا. بالکل. ماہ رمضان کا پیکج جو ہے اس پہ ہم مزید تفصیلات بھی انشاءاللہ آپ کے لیے لے کے آئیں گے اور وہ لوکیشنز آپ کو بتائیں گے کہ جہاں جہاں آپ اپنے شہر میں جا کر جس جگہ اپنی یونین کاؤنسل میں جا کے آپ رسائی حاصل کر سکتے ہیں آسان اور سستی اشیاء خرد و نوش کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی گفتگو سے ناہید کو دیجیے اجازت. چودھری منیر حسین کا بہت شکریہ, اور آئندہ ہفتے ہم کسی اور اچھے ٹاپک کو لے کر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.